یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے، چاہتے ہیں کہ یہ سہولت ہمارے لیے ہمیشہ سے عام ہو۔ مقصد ہے وہ خواتین جن کے ساتھ کسی بھی سطح پہ کوئی ظلم، زیادتی، کوئی وائلنس ہو، وہ ان خواتین کو ہم لوگ تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ زیادہ تر کیسز آ رہے ہیں سائبر کرائم کے جانا، مختلف طرح سے کوئی بھی کسی بھی خاتون یا لڑکی کی تصویر اٹھا کے پھر ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے گھر پہ کوئی مسئلہ تھا، میں یہاں پہ آئی میڈم کے پاس، میڈم کو میں نے بتایا اپنے گھر کا مسئلہ، میڈم نے مجھے وکیل لے کے دیا، میرا فیصلہ میرے حق پر ہو گیا۔ سچا ادارہ ہے خواتین کے لیے، کیونکہ یہاں پہ جو بھی مسئلہ ہوتا ہے بغیر پیسوں کے حل ہوتا ہے۔ جو بھی خواتین کہتے ہیں ہماری آواز کوئی نہیں سنتا، اس ادارے کو آتے ہیں، اپنے مسائل یہاں پہ شیئر کریں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سہولت ہے، چاہتے ہیں کہ یہ سہولت ہمارے لیے ہمیشہ سے عام ہو۔ وومن کرائسس سینٹر بیسکلی ویمن ڈپارٹمنٹ کے انڈر کام کر رہی ہے، ایک سرکاری ادارہ ہے، اور اس ادارے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ خواتین جن کے ساتھ کسی بھی سطح پہ کوئی ظلم، زیادتی، کوئی وائلنس ہو، وہ ان خواتین کو ہم لوگ تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ خواتین ہمیں اپروچ کرتی ہے ڈائریکٹلی، ہمارے پاس اپنے مسائل لے کر آتی ہے، ان کی مسائل سن کے ان کو جو ہمارے پاس سروسز موجود ہوتی ہے وہ سروسز ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو سروسز ہے اس میں فری لیگل ایڈ ہے، وہ خواتین جو اپنا کیس، جن کے پاس فائنینشلی کمزور ہو اور وہ اپنا کیس بھجوانا چاہتی ہے خاص کر کورٹ، ان کو ہم لوگ فری لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں، وکیل دیتے ہیں تاکہ ان کی جو کیسز ہے کورٹ کے تھرو ان کو انصاف ملے۔ دوسرا ہمارا ہے میڈیشن۔ بہت سارے ایسے خواتین وہ کورٹ جانا نہیں چاہتی ہے، اگر وہ چاہتی ہے کہ ان کے ایشوز یہاں پہ ریزولو ہو، ان کی فیملیز کو ہم لوگ نوٹس کے تھرو بھی یہاں پہ بلاتے ہیں اور ان کی مسائل سنتے ہیں دونوں پارٹیز کی، اور ان کی مسائل یہاں پہ ہم لوگ حل کرتے ہیں۔ تھرڈ ہمارا ہے ٹیمپرری شیلٹر، ایمرجنسی، کیونکہ وومن کرائسس سینٹر ہے، ایمرجنسی ہمارے پاس شیلٹر ہے 24 آورس سے لے کر 48 آورس تک۔ اس میں یہ ہے کہ وہ خاتون اگر کسی کو جان کا خطرہ ہو اور اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ پولیس سے کیسے سپورٹ لے سکتی ہے یا عدالت کیسے جا سکتی ہے، یا اس کو لانگ ٹرم شیلٹر کہاں پہ ہم لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ کسی ایمرجنسی میں کوئی خاتون وہ ہمیں اپروچ کرتی ہے، وہ ہمارے پاس آتی ہے، ہم ان کو 24 آورز اپنے پاس رکھتے ہیں۔ دین پھر ظاہر ہے اگر اس کی جان کو خطرہ ہے پھر پولیس کو ہم لوگ انوالو کرتے ہیں، پولیس کو بلاتے ہیں، پولیس پروٹیکشن ان کو پرووائڈ کرتے ہیں اور مجسٹریٹ کے سامنے اس خاتون کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اومبڈسمن آفس کے ساتھ جو اینٹی ہراسمنٹ ایکٹ پولیس ہے، جہاں پہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے کام کی جگہوں پر، وہ ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہمیں پھر ریفر کرتے ہیں جو اومبڈسمن آفس ہے، تاکہ مزید ان کے کیس کو وہ آگے لے کر جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کل آپ کو تو پتہ ہے بہت زیادہ تر کیسز آ رہے ہیں سائبر کرائم کے جانا، مختلف طرح سے کوئی بھی کسی بھی خاتون یا لڑکی کی تصویر اٹھا کے پھر ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس طرح کے اگر کوئی کیس ہمارے پاس آ گیا تو فوری طور پر ہمارا کوآرڈینیشن کہہ لیں، ہماری موضوع کہہ لیں، ہمارا FIA کے ساتھ جو سائبر کرائم یونٹ کے ساتھ ہے، ہم فوری طور پر ان کو ریفر کرتے ہیں، ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور جب تک ان کا کیس فائنل نہیں ہوتا ہے ہم یہ سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ ہم لوگ کمیونٹی لیول پہ جاتے ہیں، خواتین کو اویئرنیس پرووائڈ کرتے ہیں ان کے رائٹس کے حوالے سے، باقی ان سہولیات کے حوالے سے جو اویلیبل ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ بہت سارے ایسے خواتین ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو وہ پھر کہاں پہ جائے اور کہاں سے وہ فیسلٹی لے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ خواتین جو ہمارے پاس ڈائریکٹ نہیں آ سکتی وہ 1089 ہمارے ہیلپ لائن پہ کال کر کے اپنے ایشوز کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ ہیلپ لائن میں بھی ہمارے پاس لیگل آفیسر ہے، سائیکولوجسٹ بھی ہے، اور پوری ہمارے اسٹاف ہے، 24 گھنٹے یہ اسٹاف موجود ہوتا ہے۔ اور اس ٹائم پہ پوری بلوچستان میں گورنمنٹ آف بلوچستان کے طبی، خضدار، نصیر آباد، لوڑلائی، تربت اور کوئٹہ میں یہ ادارے کام کر رہے ہیں۔ وہ خواتین جو فائنینشلی ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ان خواتین کو ایک تو یہاں پہ ہم اپنے اسکل سینٹرز اسی بلڈنگ میں بنا رہے تاکہ وہ یہاں پہ کوئی ہنر وغیرہ سیکھ لے، اور ساتھ ساتھ وہ ان کو ہم لوگ سکھائیں گے کہ وہ اپنے کاروبار کیسے کریں، اور پلس ہم ان کو اسپیس دیں گے کہ وہ اپنے کاروبار کو یہاں سے کیسے چلائے۔ جیسے اگر کوئی پروڈکٹ وغیرہ بناتے ہیں ان کو ہم اسپیس دیں گے، انشاءاللہ وہ اپنے پروڈکٹس کو یہاں پہ ڈسپلے کریں۔ ابھی الحمدللہ اپریل میں 2025 میں اس گورنمنٹ کے دور میں ہماری یہ
بلڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور ہم لوگ یہاں پہ شفٹ ہو چکے ہیں، تو مزید ہم لوگ امپرومنٹ لا رہے ہیں اپنے سروسز میں۔